راہ دی کے رہنما پیدا ہوئے، خلق کے مشکل کشا پیدا ہوئے، خلق کے مشکل کشا پیدا ہوئے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے طرف سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم ہے اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، اور آپ کی محبت و آپ کی طاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ الحمدللہ آج 12 ربیع الاول کا مقدس دن ہے، اور آج آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول کا یہ دن عالم اسلام کے لیے انتہائی اہم اور انتہائی مقدس دن ہے، اور اس دن کی اہمیت بہت بڑی ہے، بہت بڑی اہمیت ہے 12 ربیع الاول میں۔ چنانچہ دیکھیے اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، تم اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو روح دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے جو نعمتیں تجھے عطا کی ہیں، جو انعامات میں نے تجھے دیے ہیں، ان نعمتوں کو تو چھپا کر مت رکھ، ان انعامات کو تو پردے پہ مت رکھ، خدا کی عطا کو تو اپنے آپ پہ مت رکھ، بلکہ رب کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے بندے، رب کی جو نعمتیں تجھ پر نازل ہوئی ہیں تو ان نعمتوں کا چرچا کر، تو ان نعمتوں کا ذکر کر۔ کیوں ذکر کرے، کیوں چرچا کرے؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر رب کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر نہیں کریں گے تو میں تمہیں اضافہ نہیں دوں گا۔ اگر رب کی نعمتوں میں زیادتی چاہتے ہو تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے، اور اللہ کی جانب سے اگر کوئی نعمت بندے پہ نازل ہو تو پھر اس نعمت کو چھپا کے نہ رکھے، بلکہ رب کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم رب کی نعمتوں کو بیان کرو، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو جب قرآن میں حکم ہے تب ایک بندے کے لیے لازم ہے کہ بندہ رب کی عطا کا چرچا کرے، بندہ رب کی نعمتوں کا چرچا کرے۔ تو قرآن کے حکم کی تعمیل کے لیے اب ایک بندہ بیٹھ گیا کہ میں رب کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہتا ہوں، میں رب کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں میں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو نعمتوں کے بیان کے لیے، نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے لیے جب ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے رب کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس لیے کہ اللہ ایک نعمت سے بندے کو نہیں نوازا
بلکہ ہزاروں نعمتوں سے نوازا۔ اپنے جسم ہی کو دیکھ لیجئے کہ کتنی نعمتوں سے بھرا ہوا یہ جسم ہے، کتنی نعمتوں سے بھرا ہوا یہ جسم ہے کہ آنکھ ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے، کان اس سے بھی بڑی نعمت ہے، ہاتھ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، پیر اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو کان، آنکھ، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، یہ کتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ اور پھر غور کریں کہ کان، آنکھ، ہاتھ، پیر کو بندہ سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، تو کان، آنکھ، ناک سے بڑی نعمت اس کا دل ہے۔ اس لیے کہ اگر دل ہے تو آنکھوں میں تازگی ہے، دل ہے تو ہاتھ باقی ہے، دل ہے تو پیر باقی ہے، دل ہے تو زبان باقی ہے۔ تو جب بندہ اپنے دل ہی کو سب سے بڑی نعمت سمجھ رہا تھا تو پھر بندے کے خیال میں آیا کہ دل سے بڑی نعمت اس کے جسم کی روح ہے، اور روح ہی سے سارا جسم باقی ہے۔ اگر روح نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو الغرض کے میرے دوستوں، اللہ نے کہا کہ اپنی رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو جب بندہ ایک نعمت کے ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا دور کی بات ہے، دنیا کی چیزیں دور کی بات ہے، اس کا جسم خود رب کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، رب کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر پوری زندگی آنکھ دینے پہ شکر ادا کرے تو آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ اگر پوری زندگی زبان دینے پہ شکر ادا کرے تو زبان کا بھی شکر ادا نہیں ہوگا۔ اگر پوری زندگی ہاتھ دینے کا شکر رب کی بارگاہ میں ادا کرے تو ہاتھ دینے کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ پھر اپنے جسم سے ہٹ جائیے، خاندان بھی ایک نعمت ہے، عزتیں بھی ایک نعمت ہے، عظمتیں بھی ایک نعمت ہے، اولاد بھی ایک نعمت ہے، دنیا میں سکون سے جینا بھی ایک نعمت ہے، اسلام بھی ایک نعمت ہے، قرآن کی تعلیم بھی ایک نعمت ہے۔ تو الغرض کے حضرات محترم، انسان کی ساری زندگی رب کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا کہ اس لمحے میں انسان رب کی نعمت میں تباہ نہ ہو اور اس میں رب کی نعمت نازل نہ ہو۔ تو اب بندہ حیران ہے کہ اے اللہ، تو نے کہتا ہے کہ تو نے جو نعمتیں نازل کی ہے اس کا میں چرچا کروں، مگر پروردگار میں کس کس کا چرچا کروں؟ میری زندگی تو اتنی لمبی نہیں ہے کہ میں تیرے پورے نعمتوں کا چرچا کروں، میری حیات اتنی بڑی نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے میں تیری نعمتوں کو گنتا جاؤں، جبکہ تو نے بے شمار نعمتیں اس پہ نازل کی ہے اور پوری زندگی میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا چرچا نہیں کر سکتا۔ تو خیال کرنا کہ ایک بندہ رب کی دی ہوئی مکمل نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو آخر وہ طریقہ کیا ہے کہ ایک ایسا شکر ہو کہ اس شکر پہ اگر بندہ کہتے الحمدللہ تو ساری عطاؤں کا شکریہ ادا ہو جائے، ساری عطاؤں کا ذکر ہو جائے، اس لیے کہ انسان کا بال بال رب کی نعمت سے دبا ہوا ہے۔ انسان کے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی عطاؤں کا، اللہ کی نعمتوں میں دبا ہوا ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 1000 سال کی بھی زندگی دے دے تو 1000 سال کی زندگی گزار کر کے انسان رب کی مکمل نعمتوں کا ذکر نہیں کر سکتا، رب کی مکمل نعمتوں کا چرچا نہیں کر سکتا، رب کی مکمل نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو انسان حیران ہے۔ تو تبھی دل نے کہا کہ اے بندے دیکھ، ایک ذریعہ ہے، ایک نعمت اس کائنات میں ایسی ہے کہ اگر تو اس نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرے گا تو پوری کائنات کا شکر ادا ہو جائے گا۔ تو اگر اس نعمت کا چرچا کرے گا تو تیری پوری زندگی کی نعمتوں کا چرچا ہو جائے گا۔ اگر تو اس نعمت پہ الحمدللہ کہے گا تو تیری پوری زندگی کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر اس میں آ جائے گا، پوری زندگی کے عطا کردہ نعمتوں کا ذکر آ جائے گا۔ تو میں حیران ہوا کہ آخر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کا ذکر میں کروں تو اس ذکر میں پوری کائنات کی نعمتیں شامل ہو جائیں گی۔ آخر وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت کے مجھے ملنے پہ میں شکر ادا کروں تو کائنات کے سارے نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس چیز کی تکلیف پہ، جس چیز کی پیدائش پہ میں شکر کروں اور اس نعمت کے ملنے کا ذکر میں لوگوں کے سامنے بیان کروں تو کائنات کی ساری نعمتوں کا ذکر ادا ہو جائے گا؟ تو پھر میرے دوستو، شریعت کہتی ہے کہ دنیا میں ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ہونے سے ساری نعمتیں تم پر نازل ہوئی ہیں۔ دنیا میں رب کی جانب سے ایک ایسی نعمت ہے کہ اسی نعمت کے صدقے میں سارے انعامات بندوں پہ نازل ہوتے ہیں، سارے انعامات بندوں پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت
کے محل میں ساری کائنات کے بندوں پر اللہ تعالیٰ انعام نازل کرتا ہے، تو شریعت نے کہا اس نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ، اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ بندے کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ خود رب عالم کہتا ہے لولا لما خلقت اللہ، کہ اے مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دونوں جہانوں کو بچانا کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو بچانا کرتا، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں جن و بشر کو بچانا کرتا، اے مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو وجود میں پہنچتا، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ انسانوں کی آبادیوں کو نہ پھیلاتا۔ تو رب کہتا ہے اے حبیب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ تھے تو آپ کے لیے میں نے یہ جرم کو سجایا، آپ کے لیے میں نے ان رونقوں کو بنایا، آپ کے لیے میں نے روشنیوں کو سجایا، آپ کے لیے میں نے آسمانوں کو سجایا، اور آپ ہی کے لیے میں نے دنیا کو سجایا، آپ ہی کے لیے میں نے دنیا کو سجایا۔ تو اللہ کے بندہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے بے مثال نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ، سب سے بڑی اور سب سے بے مثال نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اور اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے پاس رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ہمارے پاس رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور رب کہتا ہے میری نعمت کو بیان کر۔ تو بتاؤ 1500 سال سے لے کے آج تک تاریخ اٹھا کر دیکھو، کیا اہل اسلام میں رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اہل اسلام میں کیا رسول اللہ سے بڑا کوئی دامن ہے؟ مسلمانوں کے پاس کیا رسول اللہ سے بڑی کوئی عظمت ہے؟ مسلمانوں کے پاس کیا رسول اللہ سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ مسلمانوں کے پاس کیا رسول اللہ سے بڑی کوئی شان ہے؟ تو زمین و زمان، مکین و مکان، ہر دور، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر مقام، ہر زمانہ، اور آدم سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک اگر رب کی سب سے بڑی کوئی عطا زمین والوں کے لیے ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی جانب سے زمین والوں کے لیے اگر سب سے بڑی اگر کوئی نعمت نازل ہوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی نعمت نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ کے صدقے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ساری نعمتیں بندوں پر دنیا پہ نازل ہوتی رہیں گی، نازل ہوتی رہیں گی۔ تو رب کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کی نسبت سے رسول اللہ کے بغیر اس کائنات پر ساری نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، کیا اللہ تو کیوں کہتا ہے کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کو بیان کر؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ 12 ربیع الاول کا دن یہ صرف رسول اللہ کی پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ 12 ربیع الاول کا دن رب کی سب سے بڑی نعمت پہ شکر ادا کرنے کا دن بھی ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی عطا پہ شکر ادا کرنے کا بھی دن ہے۔ اور یہ 12 ربیع الاول کا دن یہ صرف میلاد کا دن نہیں ہے، بلکہ 12 ربیع الاول کا دن عالم اسلام کے لیے شکرانے کا دن ہے۔ سارے عالم اسلام کے لیے 12 ربیع الاول کا دن شکرانے کا دن ہے، اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ جو جلسے سجائے جاتے ہیں، یہ جو لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ جو لوگوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور گھروں میں اپنے اپنے حساب سے جو محفلیں ہوتی ہیں، اور یہ جو محفلیں ہیں، یہ محفلیں میرے دوستوں نہ شریعت سے ہٹی ہوئی ہے، نہ اسلام سے ہٹی ہوئی ہے، بلکہ اگر گھر میں 12 ربیع الاول کی فاتحہ ہو رہی ہے تو وہ فاتحہ رب کی بارگاہ میں شکرانے کی محفل ہے۔ اگر کوئی 12 ربیع الاول کو کھانا کھلا رہا ہے تو وہ کھانا کھلانا بھی رب کی بارگاہ میں شکرانے کی محفل ہے۔ اگر کوئی 12 ربیع الاول کو نعتیہ محفل سجا رہا ہے تو وہ نعتیہ محفل بھی سجانا رب کی بارگاہ میں شکرانے کی محفل ہے۔ اگر کوئی روزہ بھی رہ رہا ہے تو وہ روزہ بھی رہنا رب کی بارگاہ میں بطور شکرانہ عبادت ہے۔ اگر کوئی رات میں جاگ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے تو اس کا جاگنا بھی رسول اللہ جیسی نعمت ملنے پر شکرانے کا قیام اس کا ہوگا، شکرانے کا اس کا سجدہ ہوگا۔ تو حضرات محترم یاد رکھو سال کے تمام دنوں میں 365 سال کے دنوں میں سال کے تمام ایام میں اگر رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کا اگر سب سے بڑا اگر کوئی دن ہے تو وہ ہمارا ربیع الاول کا دن ہے۔ رب کی بارگاہ میں شکر کی محفلیں اور شکر کے تبرے سجانے کا اگر سب سے بڑا اور اہم وقت اگر کوئی ہے تو وہ 12 ربیع الاول کا وقت ہے۔ اس لیے کہ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کو سجایا، مگر کبھی دنیا کا ذکر ملنے
کیا, کبھی دنیا کا ذکر بندے کے سامنے نہیں کیا. کہ بندے دیکھ میں نے تجھے کھانا دے کر احسان کیا, یہ رب نے کبھی نہیں کہا. پتھروں سے پانی نکال کر میں نے تجھ پہ احسان کیا, یہ اللہ نے کبھی نہیں کیا, اللہ نے کبھی نہیں کہا. ماں باپ دے کر میں نے تجھ پہ احسان کیا, اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا. گھر دے کر میں تجھ پہ احسان کیا, یہ کبھی نہیں کہا. سکون دے کر میں تجھ پہ احسان کیا, یہ رب نے کبھی نہیں کہا. چاند سورج جیسی نعمتیں دے کر میں تجھ پہ احسان کیا, یہ رب نے کبھی نہیں کہا. مگر قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ رب کے سامنے اہمیت دنیا کی نہیں ہے, رب کے سامنے اہمیت اس کے نبی کی ہے. رب کے سامنے اہمیت اس کے نبی کی ہے. اتنی بڑی دنیا, اور دنیا میں رب کی عطا کرتا اتنی بڑی نعمتیں ہیں, مگر کسی نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سامنے احسان کی شکل میں ذکر نہیں کرتا. مگر جب بات نبی کی آئی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے, میں نے تمہارے درمیان ایک نبی کو بھیج کر میں نے تم پہ احسان کیا ہے, میں نے تم پہ احسان کیا ہے, یہ رب کہتا ہے. تو خدا خود کہتا ہے کہ رسول اللہ کا تمہارے درمیان ہونا یہ رب کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے. رسول اللہ کی نسبت تم سے جڑنا یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے. رسول اللہ کا کلمہ تمہاری زبان پر ہونا یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امت کہلانا اور امت محمدیہ کہلانا یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے, یہ رب کہتا ہے. تو رب خود کہے کہ رسول کا ہمارے درمیان ہونا یہ سب سے بڑا احسان ہے, تو رسول کے پیدا ہونے والا دن یہ کتنا بڑا احسان ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے پھر اس دن کی اہمیت کیا ہوگی, اس دن کی اہمیت کیا ہوگی. تو سیدھی بات 12 ربیع الاول شکرانے کا دن ہے. 12 ربیع الاول شکرانے کی محفلوں کو سجانے کا دن ہے. 12 ربیع الاول شکرانے کے طور پہ درود پہ سجانے کا دن ہے. اور 12 ربیع الاول شکرانے کے طور پہ رب کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرنے کا دن ہے. رب کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرنے کا دن ہے. وہ اس لیے کہ میرے دوستوں امت محمدیہ کا مقام دیکھیے کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا امت محمدیہ کا مقام ہے کہ پچھلے انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو. حضرت موسیٰ معمولی مقام ہے ان کا, حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ ہے, مگر ان کی آرزو تھی امت محمدیہ میں شامل ہونا. ان کی آرزو تھی, ان کی دعا تھی امت محمدیہ میں شامل ہونا, ان کی دعا تھی. اور پھر کتنا بڑا مقام امت محمدیہ کا ہے. دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ نے تمام نبیوں پر جنت حرام کر رکھی ہے. تمام نبیوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر رکھی ہے. کب تک جنت حرام ہے انبیاء پر؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں اس وقت تک جنت ان پہ حرام ہے جب تک کہ جنت میں پہلا قدم میرا نہ گر جائے. جنت میں پہلا قدم میرا نہ گر جائے. تو جنت میں سب سے پہلے میرا قدم گرے گا اور میں جنت کی افتتاح کروں گا, میں جنت کے دروازے کو کھولوں گا اور میرے پیچھے انبیاء کی جماعت آئے گی. انبیاء کی جماعت آئے گی اور اس وقت تک جنت میں کوئی نبی اپنا قدم نہیں رکھیں گے, کوئی نبی اپنا قدم نہیں رکھیں گے. اور پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں قدم نہ رکھے. جب تک کہ میری امت جنت میں قدم نہ رکھے اس وقت تک تمام امتوں پر جنت حرام ہے. تو تھوڑا سوچو میرے دوستو کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے اور جنت کتنا بڑا مقام ہے. اور وہ لوگ پچھلے نبیوں کی امتیں تھیں, انہوں نے کیا 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 جناب. 2,000 سال ان کی زندگی, ہزار سال ان کی زندگی. اگر درمیانی زندگی ان کی نکالی جائے تو 500 سال تک زندہ رہنے والی وہ قوم, درمیانی زندگی دیکھیں تو 500 سال تک زندہ رہنے والی قوم, ان کا عمل کتنا بڑا تھا ہوگا, ان کی نمازیں کتنی بڑی تھی ہوں گی. جب وہ 500 سال زندہ رہے تو ان کے پاس عبادت اور نیکیوں کا انبار کتنا بڑا تھا ہوگا. اور ہماری عمر کیا ہے, آج کے دور میں 60 سال تک زندہ رہنا خدا کی بڑی نعمت ہے. آج کے اس نازک دور میں اگر کوئی بندہ 60 سال پار کر لیا تو سمجھو اس پہ خدا کا سب سے بڑا فضل ہے. اس لیے کہ 50 سال کے بعد
50 साल उम्र पार करने के बाद अक्सर कई लोग बहुत शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, मगर वो लोग बड़ी बड़ी उम्रें थे तो अमल उनके पास बड़ा बड़ा, और हमारे पास छोटी उम्र है, और छोटी उम्र में भी आधी जिंदगी हम यूं ही गुजार दिए, और आधी जिंदगी अल्लाह की राह में जब गई तो पता नहीं वो कैसे गई, मगर फिर भी अल्लाह का फजल है कि उम्र कम होने के बावजूद, अमल कम होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तमाम नबियों की उम्मतों को ठहरा करेगा मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के इंतजार में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इंतजार में। तो कितनी बड़ी नेमत है निस्बत मुस्तफा, जरा गौर करो, कितनी बड़ी नेमत है निस्बत मुस्तफा, जरा गौर करो कि हज़रत मतलब 1,24,000 कमोबेश नबी व रसूल जो गुजर के चले गए, उनकी उम्मत मैदान महशर में मुंतजिर है हमारी अज़मतों को देखने के लिए, मुंतजिर है हमारी शान को देखने के लिए, मुंतजिर है हमारे चेहरों को देखने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कैसी अजीम शान नेमत को अता फरमाया है, थोड़ा गौर करिए हज़रात मोहतरम। और फिर देखिए कि 12 रबीउल अव्वल का दिन हकीकत में ये शुक्राने का दिन है, हकीकत में ये शुक्राने का दिन है। और खुद आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोजा रखा करते थे। रसूलुल्लाह से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह, पीर के दिन आप रोजा क्यों रहते हैं? तो कहा गया कि इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मैं पैदा हुआ हूं और इसी दिन मुझ पे पहली वही नाजिल हुई है, इसीलिए मैं रोजा रहता हूं, इसीलिए मैं रोजा रहता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने पैदा होने वाले दिन की कितनी अहमियत है, थोड़ा और करने वाली बात है। और हर मक्तबे फिक्र का बंदा ये चीज बयान करता है कि रसूलुल्लाह पीर के दिन रोजा रहते थे, हर कोई बयान करता है कि आका पीर के दिन रोजा रहते थे। तो बड़ा समझने वाली बात है कि पीर की अहमियत आका के पास क्यों है। तो आका पीर की अहमियत बताते हैं कि पीर का रोजा मैं इसलिए रहता हूं कि दिन में पैदा हुआ। तो जब नबी के पास पैदा होने वाले दिन की, खुद के पैदा होने वाले दिन की इतनी बड़ी अहमियत है, तो फिर गुलामों के पास उनके पैदाइश के दिन की कितनी बड़ी अहमियत होना चाहिए, उनके उम्मत के पास उनके पैदा होने वाले दिन की कितनी बड़ी अहमियत होना चाहिए। इसीलिए तो मैं बार बार ये टुकड़ा दोहराता रबीउल अव्वल में, क्या है 12 रबीउल अव्वल, तेरा शुक्र है इसलिए कि तेरे मुक़द्दस घड़ियों में अल्लाह ने हमें नबी दिया और नबी ने हमें खुदा दिया। तो ये जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है, ये सिर्फ मेलाद का दिन नहीं है, बल्कि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन आलम इस्लाम को खुदा मिलने का दिन है, आलम इस्लाम को खुदा मिलने का दिन है। आप पूछेंगे कि 12 रबीउल अव्वल को खुदा कैसे मिला, तो थोड़ा गौर करो। मेलाद से पहले क्या कोई इस्लाम को जानता था? मेलाद से पहले क्या कोई हलाल और हराम को जानता था? मेलाद से पहले किसी के पास तमीज थी, अक्ल थी? क्या कोई काबे को जानता था? क्या कोई हजर अस्वद को जानता था? क्या कोई कुरान को जानता था? अरे ये सारा फजल तो 12 रबीउल अव्वल का है कि 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा पैदा हुए, 40 साल की उम्र में नबूवत का इजहार किया, राज को बेपर्दा किया और अल्लाह की तबलीग की, इस्लाम की तबलीग की, हलाल व हराम की तबलीग की, और सारे इंसानियत में हमदर्दी और सिले रहमी का पैगाम दिया, और हर तरफ अमन ही अमन फैलाया, हर तरफ रहमत ही रहमत फैलाया। तो जो 12 रबीउल अव्वल के दिन जो जात पैदा हो वो जात को अल्लाह रहमत कहे, 12 रबीउल अव्वल के दिन जो जात पैदा हो वो जात को अल्लाह रब की तरफ से उम्मत पर नाजिल होने वाला एहसान कहे, 12 रबीउल अव्वल को जो जात पैदा हो वो जात ये पूरी कायनात में जब सबसे बड़ी नेमत ठहरे। तो 12 रबीउल अव्वल की अहमियत एक मुसलमान के पास कितनी होना चाहिए, जरा गौर करो।